جب بھی آزاد جموں کشمیر کا نام سنا جاتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ خوبصورت، دلکش قدرتی مناظر، ہے نا؟ لیکن اس خطے کی کہانی صرف اس کی خوبصورتی تک محدود نہیں ہے۔ تو آئیے آج اس دلکش سرزمین کے بارے میں مزید جانتے ہیں اور اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف نقشے پر موجود ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جیتی جاگتی سرزمین ہے جس کی روح اس کے بلند و بالا پہاڑوں، سرسبز وادیوں اور شور مچاتے دریاؤں میں بستی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہاں کا جغرافیہ ہی اس کی اصل پہچان ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس علاقے کا ایک بنیادی تعارف لے لیتے ہیں۔ کسی بھی جگہ کو سمجھنے کے لیے اس کے بنیادی حقائق جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تو شروعات وہیں سے کرتے ہیں۔ تو آزاد جموں کشمیر، جسے مختصراً AJK بھی کہتے ہیں، 1947 میں وجود میں آیا۔ یہ پاکستان کے شمال مشرق میں واقع ہے اور اپنی بے مثال قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اچھا، اس کا رقبہ کتنا ہے؟ یہ تقریباً 13,297 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، یعنی ایک کافی وسیع علاقہ ہے جس میں پہاڑوں سے لے کر وادیوں تک سب کچھ موجود ہے۔ اور یہاں رہتے کتنے لوگ ہیں؟ اس سرزمین پر لگ بھگ 45 لاکھ افراد آباد ہیں۔ یہی لوگ، ان کی زندگی، ان کی روایات اور ان کی ثقافت اس خطے کو اس کا منفرد رنگ دیتی ہیں۔ اس خطے کا انتظامی اور تعلیمی مرکز اس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ اس شہر کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دریائے جہلم اور دریائے نیلم کے بالکل سنگم پر واقع ہے، جو اسے ایک منفرد جغرافیائی پہچان دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جغرافیہ تو ہم نے دیکھ لیا، اب بات کرتے ہیں یہاں کی زمین اور یہاں بسنے والے لوگوں کی، کیونکہ کسی بھی علاقے کی اصل کہانی تو وہاں کے لوگوں سے ہی جڑی ہوتی ہے نا؟ انتظامی طور پر آزاد کشمیر کو 3 بڑے ڈویژنوں میں بانٹا گیا ہے: مظفر آباد، میر پور اور پنچ، اور پھر یہ ڈویژنز آگے مختلف اضلاع میں تقسیم ہوتے ہیں تاکہ مقامی سطح پر حکومتی امور کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے۔ یہاں زبانوں کا ایک بڑا دلچسپ امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ عام بول چال میں پہاڑی، کشمیری، پوٹھواہاری اور گوجری جیسی زبانیں سننے کو ملیں گی، لیکن جو سرکاری زبان ہے، جو دفتروں اور اسکولوں میں استعمال ہوتی ہے، وہ اردو ہے۔ اگر ہم یہاں کی آبادی کی مذہبی تقسیم دیکھیں تو تقریباً 99% آبادی مسلمان ہیں، جو ظاہر ہے یہاں کی ثقافت اور روایات پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہاں کی ثقافت کی پہچان کیا ہے؟ سادہ طرز زندگی، زبردست مہمان نوازی، ان کا روایتی لباس اور لوک میوزک، یہ سب مل کر یہاں کی زندگی کی ایک خوبصورت تصویر بناتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس علاقے کا نظام چلتا کیسے ہے اور اس کی معیشت کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آزاد کشمیر کا اپنا ایک نیم خود مختار نظام حکومت ہے، مطلب یہاں ایک صدر ہیں جو آئینی سربراہ ہیں، پھر ایک وزیر اعظم ہیں جن کے پاس انتظامی اختیارات ہوتے ہیں، اور ان کی اپنی قانون ساز اسمبلی اور سپریم اور ہائی کورٹس بھی ہیں۔ اب آتے ہیں معیشت کی طرف۔ اس کی اکانومی کے چند بڑے ستون ہیں۔ سب سے بڑا حصہ ان پیسوں سے آتا ہے جو بیرون ملک مقیم کشمیری اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد زراعت کا نمبر آتا ہے، اور پھر پن بجلی اور سیاحت کا شعبہ بھی بہت اہم ہے۔ زراعت کی بات کریں تو یہاں کی زرخیز زمینوں پر مکئی، گندم اور چاول خوب اگتا ہے۔ اس کے علاوہ طرح طرح کی سبزیاں بھی نہ صرف مقامی ضرورتیں پوری کرتی ہیں بلکہ معیشت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ چلیں جی، اب بات کرتے ہیں اس چیز کی جس کی وجہ سے آزاد کشمیر دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، یعنی اس کا بے مثال قدرتی حسن اور یہاں کے قدرتی وسائل۔ قدرت نے اس خطے کو واقعی بہت کچھ دیا ہے۔ سب سے اہم تو یہاں کا پانی ہے، جس سے پن بجلی یعنی ہائیڈرو پاور بنتی ہے۔ پھر گھنے جنگلات ہیں اور کچھ معدنیات بھی یہاں پائی جاتی ہیں۔ 3 بڑے دریا اس سرزمین کی پہچان ہیں: جہلم، نیلم اور پونج۔ یہ دریا ہی یہاں کی زندگی کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہیں اور اس پورے علاقے کو سیراب کرتے ہیں۔ اور سیاحت کے لیے تو یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں۔ وادی نیلم کی خوبصورتی ہو، لیپا ویلی ہو، پیر چناسے کی بلندی ہو یا بنجوسا جھیل کا سکون، ہر جگہ کا اپنا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ راولکوٹ اور ٹولی پیر بھی بہت مشہور ہیں۔ تو اب تک ہم نے جو کچھ بھی دیکھا، اس سب کو سمیٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آزاد جموں اور کشمیر کی مجموعی اہمیت آخر ہے کیا۔
اس پوری بات کو ایک جملے میں کچھ یوں کہا جا سکتا ہے: آزاد جموں و کشمیر قدرتی حسن، پہاڑوں، وادیوں اور دریاؤں اور محب وطن عوام کا خطہ ہے، جو مسئلہ کشمیر میں سیاسی اور جغرافیائی طور پر انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اور آخر میں ہم ایک سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ یہ خطہ سیاسی اور جغرافیائی طور پر اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ اس کی خوبصورتی کے پیچھے جو اس کی اسٹریٹجک اہمیت چھپی ہے، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔